اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 90، 82 سے 90 ارشاد پروردگار ہوتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. یہ ظلم سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ شرک مراد ہے جس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا، یا یہ کہ یہ اعمال صالحہ کے اندر کوتاہی کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. اور جب انہوں نے اپنے ایمان کو اس طرح ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ ایمان بھی لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا. دونوں باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں. مگر ایسے صاحبان ایمان کے لیے پھر تحفہ کیا ہے کہ جنہوں نے ظلم سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا تو ان کے لیے ایک تحفہ ہے امن کا، کہ ان کے لیے امن ہوگا، پیس ہوگا. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ دلائل تھے، یہ ہماری دلیلیں تھیں. آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، کہ جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی. پچھلے صفحے پر ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے ستارہ پرستوں، مہتاب پرستوں اور آفتاب پرستوں ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے سامنے آرگیو کیا. تو وہ جو حجتیں انہوں نے وہاں پر پیش کی تھیں، یہ کہہ کر کہ ہاذا ربی ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، اور جس پر ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ لہجے کو بدلیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ استفہام تھا، انٹروگیشن تھا، جس کے ذریعے سے انہیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ جو ڈوب جائیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. یہاں پروردگار عالم نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ دلیلیں ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھیں، جس پر ان کے درجات کی بلندی کا بھی اعلان ہو رہا ہے کہ نرفع درجات من نشاء، جس کا ہم چاہتے ہیں درجہ بلند کر دیتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکیم ہے اور علیم ہے. حکیم ہے یعنی صحیح ٹھیک کام کرنے والا، اور علیم ہے یعنی علم رکھنے والا. بس یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ جب اس تمام حجت و دلیل کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا تو پھر بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر کسی مذعومہ جھوٹی حدیث کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آرگومنٹ کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا. بہت ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو کہ یقیناً قرآن مجید کے خلاف ہیں، تو اس معیار کے مطابق ایسی حدیثیں دیوار پر پھینکنے کے قابل ہوئیں یا نہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اب یہاں پر تقریباً 18 نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے بطور مجموعی، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام اور پھر ان کی ذریت اور ان کی اولاد کا ذکر ہے. 18 نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں. وَوَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب. اسحاق بیٹے ہو گئے اور پھر اس کے بعد یعقوب ان کے فرزند یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. کلن ہدینا، اور ان سب کی ہم نے ہدایت کی، یعنی بیٹے ہونے کے اعتبار سے ان کا شرف تھا اور پھر ہم نے ہدایت بھی ان کی کی. ونوحن ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کی بھی ہم نے ہدایت کی ان سے پہلے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی توحید کا لمبردار نہیں تھا، بلکہ پہلے صاحب شریعت جناب نوح علیہ السلام، ان کی ہدایت ہم نے ان سے پہلے کی. ومن ذریتہ، اور ان کی ذریت ان کی نسل میں قریب ترین نوح علیہ السلام ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذریت میں جو افراد تھے ان کو شمار کیا جا رہا ہے، جبکہ انہی میں سے بہت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں بھی تھے. بعض نے یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو استثناء کیا. لوط علیہ السلام تو بھانجے تھے،
اور یونس علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں بھی ایک قول ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شامل نہیں تھے. بعض نے کہا ہے کہ وہ بھی شامل تھے، مگر یہاں اگر نوح علیہ السلام کی طرف نسبت دے دی جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی ذریت میں یہ سب شامل تھے. تو وہ جو نام آ رہے ہیں ان ناموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. یہ ایک گروپ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے حسن عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا گروپ آ رہا ہے کہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے. اس میں جو انٹرسٹنگ نام ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ ماں ان کی جناب مریم سلام اللہ علیہ، انہی کے ذریعے سے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کی اولاد شمار ہو سکتے ہیں، ذریت شمار ہو سکتے ہیں، نسل شمار ہو سکتے ہیں، جس سے علماء کرام نے شیعہ اور سنی دونوں انہوں نے استدلال کیا ہے. جلالین میں بھی یہ استدلال آیا ہے اور دیگر کتابوں کے اندر خود فخر الدین رازی نے بھی اس سے استدلال کیا ہے اور اس کو درست مانا ہے کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بیٹی کی جو اولاد ہے وہ بھی نسل میں شامل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے پھر جناب امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کا نسل پیغمبر میں شامل ہونا قرآن کی روح سے ثابت ہوتا ہے اس آیت کے ذریعے سے بھی. ورنہ تو ظاہر ہے کہ جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہم اجمعین اور سادات کرام کا نسل پیغمبر ہونا آیا مباہلہ سے بھی ثابت ہے کہ جہاں ابنا انا و ابناکم والی بحث آئی تھی. مگر یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہونا وہ ظاہر ہے کہ ماں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہے. تو یہ بہت محکم اور مستحکم دلیل بنتی ہے. و الیاس، جناب زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، سب کے سب صالحین میں سے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور گروپ آتا ہے وہ اسماعیل والیسع و یونس و لوطن، کہ اسماعیل، یسع، یونس، لوطن یہ سب کے سب بھی کلن فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت عطا کی. ومن آبائہم، ان کے باپ دادا میں سے بھی، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے بھی، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، یعنی ان میں سے بھی ہم نے سلیکٹ کیے، جن افراد کو چن لیا، جن افراد کو ممتاز کیا، اپنی نمائندگی کا شرف عطا کیا. واشتبیناہم، ہم نے ان کو چن لیا، وہدیناہم، ہم نے ان کی ہدایت کی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے سے وہ ہدایت کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جن کی چاہتا ہے. ولو اشرکوا، اور اگر یہ بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے بھی سارے اعمال حبط ہو جاتے، یعنی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جاتے. یہ سارے انبیاء کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ نہ انبیاء میں سے کسی نے یہ کام کیا، نہ ان کے ساتھ ایسا ہونا تھا، مگر اس کو ہم کہیں گے کہ فرض محال، کہ ذرا سوچو کہ جب انبیاء کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر تم اگر شرک کرو گے تو تمہارا معاملہ کیا ہو جائے گا. تو شرک جو ہے بے شک پروردگار عالم کی نزدیک بہت زیادہ حساس معاملہ ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، والحکمہ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی. ایک اور کہا گیا کہ اس سے مراد قضاوت بھی ہے، کہ جج کرنا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی. والنبوۃ، اور ہم نے ان کو نبوت بھی عطا کی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، تو اگر اس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، تو ہم اسے حوالے کریں گے ان لوگوں کے کہ جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے. یعنی پروردگار عالم پھر یہ شرف چھین لیتا ہے اگر کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ کفران نعمت ہے، اور کفران نعمت میں ہوتا ہی ہے کہ پھر پروردگار عالم کی طرف سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدہ، یہ وہ ہیں. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے راستے پر لگایا ہے، تو انہی کی ہدایت کی پیروی کیجیے. یعنی اب اصول دین کے اندر تو یہ سب کا راستہ ایک ہی ہے نا. جو اختلاف بھی اگر ہے تو حکم پروردگار ہی کی وجہ سے، کہ اگر کسی چیز کو منسوخ کر دیا گیا اور بعد میں کوئی چیز ناسخ آئی ہے تو یہ بھی حکم خدا کی وجہ سے. لیکن اصول دین کے اندر جہاں تک عقائد کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، اصل نمائندگی پروردگار کا، ایشو قیامت کا ہے، وہ تو سب کا ایک ہی ہے. تو جو ان کا راستہ اور ان کا راستہ الگ الگ نہیں ہے تو بالکل درست ہے یہ کہنا. پھر ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اس کے اوپر میں کوئی اجر نہیں چاہتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس نصیحت ہے عالمین کے لیے. یہ کون؟
جس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے. ایک تو یہ کہا گیا کہ قرآن، اور دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اجر جو کہ قریب ترین ہے اس کی طرف یہ بات پلٹے گی. اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دوسری جگہ پر یہ کہا بھی گیا کہ اجر اگر چاہیے تو یہ چاہیے کہ مودت فی القربہ، کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے. تو وہ اجر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے عالمین کے لیے، نصیحت ہے عالمین کے لیے. یعنی یہ جو ذکر جو اجر میں نے آگے مانگا بھی ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے تھوڑی مانگا ہے، خدا کے کہنے پر مانگا ہے اور وہ تمہارے فائدے کے لیے. وما سألتکم من اجر فہو لکم، جو میں نے اجر مانگا ہے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، جیسا کہ تیسری آیت کے اندر آیا بھی ہے. یہاں پر یہ آیت نمبر 90 مکمل ہوتی ہے. دعا ہے پروردگار سے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.